حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی مسلمان ہو گیا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھنے پر معمور کر دیا۔ اس نے چند صورتیں لکھی، سورہ بقرہ لکھی اور کچھ اور صورتیں لکھی، لیکن اپنے ساتھیوں سے متاثر رہا، جس کی وجہ سے دوبارہ سے وہ مرتد ہو گیا اور اس نے ارتداد کو قبول کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور پھر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت جو بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی نازل فرمایا کرتے، اس کا مذاق اڑایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے مل کر اس کو مدینہ کی سرزمین میں دفن کیا، لیکن جس وقت صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ نصرانی، اس کی میت، اس کی لاش قبر سے باہر ہے۔ تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ لگتا ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا۔ زمین نے اس کی لاش کو، اس کی میت کو، اس کے جسم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، گستاخی کی، جو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی، اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہوگا، دوبارہ سے دفن کر دیا، اور گہرائی میں دفن کیا اس بار۔ لیکن اگلے دن صبح دیکھا دوبارہ نصرانی کی لاش باہر ہے۔ تیسرے دن دوبارہ گہرائی میں، مزید ڈپتھ میں قبر انہوں نے کھودی اور پھر نصرانی کو اس میں دفن کیا، اور تیسرے دن صبح بھی اس کی لاش باہر رکھی ہوئی تھی، اس کی میت، اس کا جسم باہر رکھا ہوا تھا۔ آخرکار لوگوں نے اس کو ویسے ہی پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے، جو وحی کا مذاق اڑانے والے تھے، قرآن کا مذاق اڑانے والے تھے، اسلام کا مذاق اڑانے والے تھے، اس وقت کے علماء، اس وقت کے حفاظ، اس وقت کے قراء، اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا، جو لوگ مذاق اڑانے والے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کر کے بتا دیا کہ جو علماء کا گستاخ ہوتا ہے، جو حفاظ اور قراء کا گستاخ ہوا کرتا ہے، جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور ایسے زبان سے الفاظ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہو، اسلام کی بے ادبی ہوتی ہو، اسلام کے کسی حکم کی بے ادبی ہوتی ہو، پردے کی بے ادبی ہوتی ہو، داڑھی کی بے ادبی ہوتی ہو، شلوار، اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے بتا دیا کہ لوگوں، جو مذاق اڑائے گا، جو گستاخی کرے گا، جو بدتمیزی کرے گا، جو اسلام کو دل سے قبول کرنے کے بعد بھی اس کے حکم کے بارے میں کوئی تنگی دل میں لے کر آئے گا، زمین بھی اس کی میت کو قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمیشہ زبان سے پازیٹو اور مثبت الفاظ نکالنے کی ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، ناگہانی طور پر، نادانستہ طور پر دوسرے لوگوں کی باتوں کے اندر مبتلا ہو کر قرآن، اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کی گستاخی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔